قرآن سورہ الانبیاء آیت ہے 29ویں 29. کیا کافروں نے نہیں دیکھا، اللہ نے کوشچن کیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، تو کیا پھر بھی وہ انسان ایمان نہیں لاتے؟ تو اس میں کیا سمجھا ہے اس آیت میں؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اللہ کوشچن کرتا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو جو اللہ کو نہ مانے، محمد کو رسول نہ مانے، جبریل میکائیل کو نہ مانے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں بھی، وہ کافر ہوتا ہے. سیدھی بات یہ سورہ البقرہ میں اس بات کا ذکر ہے. تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو ہم کافر ہیں، میں تو نہیں مانتے چیزوں کو اسلام کے اکارڈنگ. تو بھائی نہیں دیکھا ہم نے، زمین آسمان ملے ہوئے تھے. تو دھرتی پہ یہ بتا دو کون سا مسلم ہے، چاہے وہ پیغمبر محمد ہو، اس نے دیکھا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے دیکھا کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے؟ کہ اللہ اسپیشل کہہ رہا ہے کہ کافروں کو کیا تم نے نہیں دیکھا زمین آسمان ملے ہوئے تھے؟ اور اس میں کوئی النکار میٹافر سیملے یادی بھی نہیں ہے، سیدھا کوشچن پوچھا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو مسلموں نے بھی نہیں دیکھا، کافروں کیا بات ہے؟ اور یہ بات سمبھو ہی نہیں. یہ تاریخ کا ایک عجیب اور حیران کن دستور ہے. جب بھی منکرین نے قرآن کریم کی کسی آیت پر انگلی اٹھائی یا اسے غلطی یا سائنٹیفک ایرر ثابت کرنے کی کوشش کی تو پلٹ کر اسی آیت نے انہیں لاجواب کر دیا. تحقیق کی، ریسرچ کی کسوٹی پر وہی اعتراض اللہ تعالیٰ کا موضع بن کر سامنے آیا. یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے. انہوں نے 29 کا ذکر کیا، یہ اصل میں ہے آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فرماتے ہیں، یہ آیت ایسے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ ہے وہ آیت. سوال یہ ہے کہ یہاں لفظ رآ یعنی دیکھنا کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ آیت کائنات کی شروعات یعنی جس سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں اس کی بات کر رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا، کسی نے ٹیلیسکوپ لگا کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو کیا معاذ اللہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے؟ کیا قرآن کریم یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں نے بگ بینگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا جواب عربی زبان کی گہرائی اور اس کے بعد آنے والے سائنسی طوفان میں چھپا ہے. آئیے پہلے زبان کو سمجھتے ہیں، پھر اس موضوع کی طرف آئیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. عربی زبان جو بہت رچ ہے. عربی میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں فال را یعنی دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا. اس کے 3 بڑے لیول ہیں، اس کے 3 بڑے درجے ہیں. سب سے پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں رال بصری، آپٹیکل سائٹ. یہ عام دیکھنا، جیسے آپ نے چاند دیکھا یا سامنے گزرتی گاڑی دیکھی. ظاہر ہے کائنات کی تخلیق میں یعنی اس آیت میں اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. دوسرا ہے رال فکری، جسے مینٹل پرسپشن کہتے ہیں، یعنی بات کی تہ تک پہنچنا، جیسے ہم اردو یا انگلش میں کہتے ہیں او آئی سی، اچھا اب میں سمجھا. یہاں آپ آنکھ سے نہیں دماغ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تیسرا اور سب سے ضروری ہے رال علمی یا رال استدلالی، ریئلائزیشن تھرو ایویڈنس، ریئلائزیشن تھرو پروف. یہ سب سے طاقتور درجہ ہے. اس کا مطلب ہے علم الیقین، یعنی ثبوت، ایویڈنس، پروف اتنا واضح، اتنا ٹھوس اور اتنا بڑا ہو کہ انسان کہے کہ مجھے ایسے یقین ہے جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں. فرض کریں ایک جاسوس، ایک ڈیٹیکٹیو ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں خون ہوا ہے. وہاں اسے خون کے نشان، ٹوٹا ہوا تالا اور فنگر پرنٹس اور ڈی این اے سیمپلز ملتے ہیں. تو وہ چیخ کر کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ قاتل کون ہے، مجھے معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، حالانکہ وہ قتل کے وقت وہاں موجود نہیں تھا. لیکن ثبوت اتنا چیخ کر بول رہا ہے کہ اس کا علم دیکھنے سے کم نہیں. ایک اور بات، آج ہم سب مانتے ہیں کہ گریویٹی موجود ہے، لیکن کیا آپ میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے آپٹیکل سائٹ سے گریویٹی کو دیکھا ہے؟ کیا گریویٹی کا کوئی رنگ ہے، کوئی شکل ہے؟ نہیں. آپ نے صرف سیب کو نیچے گرتے دیکھا، آپ نے صرف چیزوں کو زمین پر ٹکتے دیکھا ہے.
اس گرنے کے ایفیکٹ کو دیکھ کر آپ نے گریوٹی یعنی جو کاز ہے اس کو تسلیم کیا. آپ کی عقل کہتی ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی طاقت اسے نیچے کھینچ رہی ہے. یہ آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے, یہ عقل کا دیکھنا ہے, ود ایویڈنس, پروف اینڈ ایفیکٹس. قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے کائنات میں بکھرے ان ثبوتوں کو نہیں دیکھا؟ جب سورہ انبیاء میں قرآن کریم یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا, کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا, تو خدا را اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کیا بگ بینگ کے وقت تم وہاں کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, یہ سوال آپ کی آنکھوں سے نہیں, آپ کی عقل سے کیا جا رہا ہے. یہ سوال دراصل یہ ہے, کیا تم نے کائنات میں بکھرے ہوئے ثبوتوں, ایویڈنسز کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تم نے نشانیوں پر غور نہیں کیا جو چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں؟ کیا تمہاری سائنس, تمہاری منطق, تمہاری لاجک اور تمہاری تحقیق نے تمہیں یہ یقین نہیں دلایا کہ یہ زمین اور آسمان کبھی ایک ساتھ تھے, ایک چاند تھے, بالکل جیسے سائنس کہتی ہے؟ تو میرے دوست, قرآن کریم یہاں کوئی غلطی نہیں کر رہا, بلکہ یہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کو, آپ کی عقل کو. دیکھو کائنات کے ذرے ذرے میں ثبوت موجود ہے. کیا یہ ثبوت تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا اب بھی تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ امام طبری اور امام رازی جیسے عظیم اسکالرز نے ہزاروں سال پہلے ہی لکھ دیا تھا, یہ آنکھوں کا دیکھنا نہیں, یہ دل اور عقل کا دیکھنا ہے. یہ اندھے ہونے کا نہیں بلکہ بصیرت رکھنے کا معاملہ ہے. لیکن میرا اصل مسئلہ یہ لفظی بحث نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ آپ یہاں لفظ رعا پر اٹک گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے سونے کا ایک پہاڑ کھڑا ہو اور آپ اسے نظر انداز کر کے اپنے جوتے پر لگی ہوئی دھول, ڈسٹ پر فوکس کر رہے ہوں کہ یہ مٹی کہاں سے آئی. ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ یہ آیت اصل میں کیا کر رہی ہے. یہ آیت وہ سونے کا پہاڑ ہے جسے کھودنے کے لیے جدید سائنس کو اربوں ڈالرز, ہزاروں سیٹلائٹس اور کئی صدیاں لگ گئی. کچھ صدیاں پہلے تک دنیا کی تمام سائنس یہ مانتی تھی کہ کائنات ایٹرنل ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن پھر اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان آئے اور انہوں نے کہا کہ کائنات کی ایک شروعات ہے. ہاکنگ نے اسے سائنس کی عظیم ترین دریافت, ریمارکیبل اچیومنٹ کہا. مگر قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ریگستان میں بیٹھ کر دو الفاظ کہے, کانتا رتکن, یہ ایک ہی بند ماس تھا, ففتقناہما, پھر ہم نے دھماکے سے اسے جدا کر دیا. آج کاسمولوجی کی پوری عمارت انہی دو الفاظ پر کھڑی ہے. یہ قرآن کریم کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بگ بینگ کے فوراً بعد اسی آیت کے دوسرے حصے میں سیم آیت ایک اور بہت بڑا بایولوجیکل میریکل, بایولوجیکل معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. آج ہم جانتے ہیں کہ انسانی خلیے یعنی انسانی سیلز کا بنیادی مادہ سائٹوپلازم 80% پانی ہے. جدید سائنس کہتی ہے کہ زندگی کی شروعات ہی پانی سے ہوئی. ذرا سوچیں, 1400 سال پہلے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں یہ دعویٰ کون کر سکتا تھا کہ ہر زندگی کی بنیاد پانی ہے؟ اور آج سائنس اس سے مکمل طور پر ایگری ہے. اور پھر اگلی آیت یعنی آیت نمبر 31 سورہ انبیاء کی, اس میں تو فزکس کا وہ راز کھل گیا جو نیوٹن سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور ہم نے زمین میں مضبوط لنگر رواسیہ ڈال دیے. عام طور پر اس کا ترجمہ پہاڑ کیا جاتا ہے, لیکن عربی میں رواسیہ کا اصل مطلب ہے لنگر, اینکرز, وہ بھاری چیزیں جو کسی کو اپنی جگہ جمائے رکھے. یہاں قرآن کریم نے لفظ لنگر استعمال کر کے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا پورا فلسفہ سمجھا دیا. اور صرف ایک طرح کی گریوٹی نہیں, سولر گریوٹی کا بھی ذکر کیا اس آیت میں. ٹیریسٹریل یعنی زمین میں جو گریوٹی ہے اس کا بھی ذکر کیا. 1400 سال پہلے کسی نے گریوٹی کے نظام کو لنگر اور راستوں کی مثال سے سمجھایا تھا؟ نہیں, پر قرآن کریم نے سمجھایا. اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 32 میں فرمایا اور ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ چھت بنایا. نوٹ کریں, صرف چھت نہیں, محفوظ چھت. کیوں؟
آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر صرف ہوا نہیں ہے، ہمارے سر کے اوپر اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ شعاع ریڈیشن کو روکتی ہے۔ ہمارے سر کے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے، وہ کیا ہے جو سورج کی تباہ کن لہروں کو روکتا ہے ہم تک پہنچنے سے۔ ہیلیوسفیئر ہے جو انٹراسٹیلر ریڈیشن سے ہمیں بچاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا پورا نظام شمسی ایک لوکل ببل میں محفوظ ہے ہر قسم کے سپر نوا سے۔ ہر پرت ایک ڈال ہے۔ 1400 سال پہلے کس ٹیکنالوجی نے یہ دیکھا تھا؟ اور آیت نمبر 33 تو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو فی فلکن یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں صرف سائنسی موضوع نہیں ہے سورج اور چاند کی حرکت میں، بلکہ جبکہ پرانی سائنس کہتی تھی کہ یہ دونوں ساکن ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ سب گھوم رہے ہیں۔ صرف یہ سائنسی موضوع نہیں بلکہ یہاں ایک لسانی لنگوسٹک میریکل بھی ہے۔ عربی میں کلن فی فلکن ایک پیلنڈرم ہے، اسے سیدھا پڑھیں یعنی کاف لام فی، یہ پھر فی پھر لام پھر کاف، دونوں طرف سے پڑھیں گے تو سیم ہی لفظ بنے گا، سیم ہی جملہ بنے گا۔ الفاظ کی ترتیب ویسے ہی گول گھوم کر واپس آتی ہے جیسے ایک سیارہ اپنے مدار اپنے آربٹ میں گھومتا ہے۔ الفاظ کی بناوٹ ہی مدار کی شکل بنا رہی ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا جملہ تخلیق کر سکتا ہے جس میں فلکیاتی حقیقت اور لنگوسٹک سٹرکچر دونوں کو یکجا کیا ہو ایک ساتھ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے 1400 سال پہلے ایک ایسے دور میں جب لوگ سمجھتے تھے کہ جب اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، آسمان نیلی چھت ہے اور ستارے دیوتا ہیں، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے صحرا میں اٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بگ بینگ کا کنسپٹ سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو کائنات کے پھیلنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اوپر محفوظ چھتیں جیسے اوزون اور میگنیٹک فیلڈ پروٹیکٹیو سیلنگز کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ آپ کو مداروں کی حرکت، آربیٹل موشن اور گریوٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کائنات کے اختتام کا مکمل نقشہ بھی اسی کتاب میں کھینچ کر دے دیتے ہیں۔ کیا یہ سب تکے تھے؟ کیا یہ اتفاق تھا، یا پھر جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ اسی کے الفاظ ہیں؟ سونے کے پہاڑ کو دیکھیں، الفاظ کی مٹی اڑانا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، تو وہ دراصل آپ سے کہہ رہا ہے آنکھیں کھولو، عقل استعمال کرو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ دل پہ لگے ہوئے تالے کھولیے، قرآن کریم کو سمجھیے اور سیدھے راستے پر چلیے۔